آئیے انہیں میں سے خوبصورت سا واقعہ ایک خوبصورت نام کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ ایک جوان ہے، ایک جوان، اور جوانی کے شوق میں اس نے اپنا کاروبار اور پیشہ بنا لیا ہے ڈھول اور طبلہ بجانے کا۔ طبلہ بجاتا ہے وہ جوان اپنے دوستوں کے ساتھ، اس لیے کہ کچھ لڑکیاں تھیں، ہر دور میں رہے ہیں منچلے لوگ، ناچتی تھی گاتی تھی، تو چونکہ لڑکیاں کمزور ہوتی تھی تو وہ مردوں کو رکھتی تھی طبلہ بجانے کے، مرد طاقتور ہوتے۔ جیسے آج کل آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے، اس دور میں مجرے ہوتے تھے، مجرے رات رات بھر مجرے چلتے تھے، اور جو رات رات بھر مجرے چلتے تھے تو پھر مالدار لوگ ان پہ پیسے لٹاتے تھے، شراب کا دور چلتا تھا۔ مجھے ایک تھوڑی سی تکلیف اس پہ بھی ہوتی ہے، جب نعت خوانی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں تو کچھ لوگ یوں پیسے لٹاتے، حالانکہ ہمارے یہاں، یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم اہل سنت میں، اگر ہم کسی نعت خاں کو نذرانہ دے رہے ہیں، کس کو؟ نعت خاں کو، تو جو نعت خاں کو نذرانہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے، نہیں، نعت خاں کو نذرانہ کوئی بھی دے وہ حضور کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ذکر حضور کا کر رہا ہے۔ تو اب یوں لٹانا مجرے کی طرح، آپ سوچیں کہ یہ ذکر رسول کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ یوں لٹاتے مجرے کی نقل میں، یہاں مجرا نہیں ہو رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، ذکر رسول ہو رہا ہے، اور وہ کتنا بڑا ذکر ہے نا۔ اللہ کے ذکر کے بعد سب سے بڑا ذکر کس کا ہے؟ حضور کا ذکر ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد۔ نام محمد زبان پہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل جائے۔ نام محمد زبان پہ کیا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات مل جائے۔ نام محمد زبان پہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو جائے۔ نام محمد زبان پہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا ہو جائے۔ نام محمد زبان پہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن سے نجات ملے، آسمانوں پہ اٹھا لیا جائے۔ یہ نام محمد کی برکت ہے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ اگر ہزاروں بار اپنے منہ کو میں دھل لوں مشک اور گلاب سے تو میرا منہ ایک مرتبہ بھی نام محمد لینے کے قابل نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا نام ہے، اور ہماری گنہگار زبان، لیکن کرم ہے ان کا کہ ان کا نام زبان پہ آتا رہتا ہے، بگڑی بنتی رہتی ہے، کرم ہوتا رہتا ہے۔ تو ان کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، اور ہم کس طرح اس کو نذرانہ دیتے؟ مجرے والوں کی طرح، جیسے مجرے والوں کو دیا جاتا ہے۔ نہیں، ذکر رسول کا مذاق مت اڑاؤ، بلکہ جب نعت خانوں کو نذرانہ پیش کرو تو تمہارا ہاتھ بھی نعت خاں سے اوپر نہ ہو، کیونکہ اس وقت وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے خانقاہوں میں نعت خانوں کو جو نظر دی جاتی ہے تو دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور لینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہا ہے۔ اس ادب کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ سب منچلاپن کیا، سب گندگی میں ڈوبے، فیشن کر رہے ہیں، حقائق کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مجرے والی لڑکیاں، انہوں نے کچھ نوجوانوں کو ڈھول بجانے پہ رکھا، طبلہ بجانے پہ رکھا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ ایک رات ناچ گانے کا پروگرام تھا، ہم اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں گئے اور لڑکیوں نے خوب ناچا، خوب دور چلا شراب کا، گانے کا، مجرے کا، اور جب وہ ناچتے ناچتے تھک گئی تو پورا پروگرام ختم ہو گیا۔ جب پروگرام ختم ہوا لڑکیاں اپنے گھر چلی گئی، جتنے آڈینس تھے وہ اپنے گھر چلے گئے، سننے والے سب اپنے گھر چلے گئے، لیکن ہم لوگ بجاتے بجاتے تھک گئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اسی ہال میں تھوڑی دیر سو جائیں، تھوڑی دیر اسی ہال میں آرام کر لیں، پھر صبح ہوگی تو گھر جائیں گے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب ہم لیٹ گئے اس ہال کے اندر، میرے سب دوست تو تھکے تھے، سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کروٹ بدل رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کروٹ بدل رہا تھا۔ کروٹ بدلتے بدلتے اچانک میں نے ایک ہلکی سی آواز سنی، آواز یہ آ رہی تھی، مالک کیا وہ دن نہیں آیا کہ تو اللہ کے خوف سے توبہ کر کے اللہ کا بن جائے؟
میں نے سوچا ارے میرا نام لے کر آواز کہاں سے آ رہی ہے، میرا نام لے کے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے کان لگائے تو دوبارہ، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کا بن جائے، اس کے خوف سے تو ڈر جائے، توبہ کر لے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ مجھے اچانک شبہ ہوا، میرا ڈاؤٹ گیا کہ یہ آواز تھوڑی دیر پہلے جو میں تبلہ بجا رہا تھا اسی تبلے سے آ رہی ہے۔ میں اٹھا اور اٹھ کر تبلے کی طرف گیا۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، میرے تبلے سے پھر تیسری بار آواز آئی، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کا ہو جائے؟ بس مجھ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور میں پکار اٹھا رات کے آخری پہر میں، ہاں ہاں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اللہ تو گواہ رہنا میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی چیخ پکار میں میرے ساتھی بھی اٹھ گئے، کہا تجھے ہوا کیا ہے؟ کہا ہوا کیا ہے؟ قدرت کے منادی نے آواز دی ہے، اب میں نے طبلہ بجانے سے توبہ کر لیا ہے۔ اور جب توبہ کی باہر نکلے پھر کیا ہوا؟ پھر گناہ سے ایسے رکے کہ پھر کبھی طبلے کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ پھر اسی مالک کو دنیا نے حضرت مالک ابن دینار کے نام سے یاد کیا، حضرت مالک بن دینار کے نام سے یاد کیا۔ توبہ کی مالک بن دینار نے۔ پھر اللہ کے ولی کیسے بنے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، دیکھو توبہ کرنے والے کو مرتبے کیا دیتے ہیں، کیسے نوازتے ہیں۔ سفر کر رہے تھے کشتی میں، اجنبی تھے، سفر کر رہے تھے، ایسے میں کسی کا ایک موتی گم ہو گیا تو اس نے شور مچایا، میرا موتی گم ہو گیا، میرا موتی گم ہو گیا۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا، یہ جتنے لوگ کشتی میں بیٹھے یہ تو ریگولر کے روزانہ پیسنجر ہے، یہ اجنبی ہے، یہ جوان اجنبی ہے، یہی چور ہے۔ ملا نے کہا جلدی موتی نکال، تو چور ہے، موتی جلدی نکال ورنہ پھینک دیں گے دریا میں۔ مالک بن دینار نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا جب گنہگار تھے تو کسی نے تانا نہیں دیا، اور آج توبہ کر رہے تو چوری کا الزام لگتا ہے، مگر پھر کہتے کیا ہے، ٹھیک ہے ہمیں کیا اعتراض ہے، جو مزاج یار میں آئے، جس طرح چاہے مشہور کر، چاہے چور سے مشہور کر، چاہے جس نام سے مشہور کر، تیری رضا میں راضی ہے، ہو جو تیرے گئے ہیں، ہو جو تیرے گئے اس میں راضی، جس نام سے لوگ پکاریں۔ بس یہ کہنا تھا، غصہ آ گیا اور غصے میں کہا مجھے چور کہتے ہو، ٹھیک ہے لے لو اپنا موتی، یہ کہا اور آواز لگائی، اے دریا کی مچھلیوں ان کا موتی واپس کرو۔ اتنا کہنا تھا۔ داتا علی حجوری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے، اللہ اکبر، کیا لکھا کہ جب مالک بن دینار نے کہا کہ اس کے موتی کو واپس کر دو، مچھلیوں سے واپس کر دو، تو پورا دریا مچھلیوں کے سر سے بھر گیا، سب مچھلیوں نے منہ باہر کیا اور ساری مچھلیوں کے منہ میں موتی تھا، اشارہ کر کے کہا لو تمہارا موتی، جو تمہارا ہے وہ لے لو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ کرامت لوگوں نے دیکھی، ان کی طرف ہاتھ چومنے کے لیے بڑھے، اب ہاتھ نہیں دیا، پانی پہ پیر رکھ کر چلتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ تب دنیا نے دیکھا کہ کسی وقت زندگی طبلہ بجانے میں گزری، اور جب سچی توبہ کر لی تو مچھلیاں بھی بات مانتی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اے شاہین صفت میری قوم کے جوانوں، کب تک اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارو گے؟ کب تک اپنی راتوں کو موبائل کی دنیا میں گم کرو گے؟ کب تک اپنی دنیا کے اندر حرام لقمے پر اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو تباہ برباد کرو گے؟ کب تک اللہ کے گھروں سے دور رہو گے؟ کب تک نمازوں سے دور رہو گے؟ کب تک قرآن سے دور رہو گے؟ کب تک مصطفیٰ جان رحمت سے دور رہو گے؟ کب تک رہو گے دور؟ آؤ، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا ایک خواب ہے، ایک اللہ کا بندہ جو تمہاری ہی طرح گنہگار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا لے کر آج آپ سے فریاد کر رہا ہے، آؤ ہماری بہنیں لوجوں میں بک رہی ہے،
قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، آبروؤں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، جوانوں کی لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہے، مسجدیں ہمارا رستہ دیکھ رہی ہے، مسجدیں ہمیں پکار رہی کہ آؤ جوانوں، قوم کے جوانوں، گناہ کے اڈے نہیں، ہمیں آباد کر دو، تم آباد ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو آؤ توبہ کر لیں، ایک ولی کا آستانہ ہے، توبہ کر لیں، پلٹ جائیں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، وہ راضی ہو گیا، زندگی بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔